ناظرین، اس وقت پاکستان نے سخت وارننگ دی ہے افغانستان کو، تو ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو اہم ترین اس کی اگلی پیش رفت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ کس طرح سے نپٹنے جا رہا ہے، اور جو عام لوگ سوچ رہے ہیں اسی طرح ہے، یا اس میں کوئی اسپیشل کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف کیوں ہے، اور صرف پاکستان کے خلاف کیوں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو طالبان ہیں اس وقت TTA طالبان، تحریک طالبان افغانستان جو ہے، اس کی جو حکومت ہے، اس کے پاکستان اور عالم اسلام کے مخالف کن کن قوتوں سے رابطے ہیں، اور افغانستان میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے، کون کون سی عالمی طاقتیں کود پڑی ہیں، ان سب پہ بات کرتے ہیں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، آج جو وزیر اعظم نے ایک لائن کھینچی ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے افغانستان کو کہ یہ لائن ہے، اس کے اس پار خوارج ہیں، اس پار پاکستان، اس پار خوارج، یعنی کہ TTP ہے۔ افغانستان اب فیصلہ کر لے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا ان خوارج کے ساتھ ہے، ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے، ان کفار کے ساتھ ہے، ان اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے، ان انسانیت دشمنوں کے ساتھ۔ یہ اب افغانستان کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ اعلیٰ ترین سطح پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بولا ہے، اور پھر آرمی چیف ساتھ کھڑے ان کے بولا، اور پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف جس طرح کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، پاکستان حکومت اور عوام اور پوری ریاست آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان اب کس طرح کی کارروائی کرنے جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ تو میری اطلاعات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارڈر پہ آپ سمجھیں کہ بارڈر پہ اب کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ وہ جو ہمارے ZME-10 جو ہیلی کاپٹر ہیں، جو اپاچی امریکی ہیلی کاپٹر سے بھی کہیں کارکردگی میں بہتر ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں، اوپر پیرا دے رہے ہیں، اور جو داخل ہوگا اس کو چن کے نشانہ بنا کے کہ کو بھون دیا جائے گا۔ یہ ہے۔ دوسرا، گراؤنڈ فورسز ہیں، اور بارڈر کو اتنی سختی سے اس کی نگرانی کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ ان سائڈ دا پاکستان بہت زیادہ پھیلاؤ ہو گیا ہے ان طالبان کا۔ یہ جو لوگ عام طور پہ بہت تنقید کرتے ہیں نا کہ یہ آتے ہیں تو ان کو ہم پکڑ کیوں نہیں پاتے، ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ان علاقوں کی ٹیرینز کا نہیں پتہ، ان علاقوں کی جو مشکل گزار رستے ہیں اور جو کمین گاہیں ہیں ان کا نہیں پتہ۔ 4 سال سے یہ جنوبی وزیرستان کے بارڈر کو اب تھوڑا سا انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا، اتنی محنت لگتی ہے۔ ہمیں 2 بارڈرز پہ دشمنوں کا مقابلہ ہے، ایک طرف ہماری طرف بھارت ہے، تو دوسری طرف اب تو میں کھل کے کہوں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ ہمارا دشمن افغانستان ہے، کیونکہ اب تو پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کی یہ پالیسی ہے۔ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا، لیکن اب میں کھل کے کہوں گا کہ ایک طرف ہمارا دشمن، ازلی دشمن بھارت ہے، تو دوسری طرف بھی ازلی دشمن افغانستان ہے۔ یس، آئی ایم ویری مچ کلیئر۔ کیسے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اب افغانستان کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ 6 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں، اور ان میں 4 ملک جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کے خلاف ہی جہاد فرض ہوتا ہے ہر دور میں؟ کسی اور مسلمان ملک کے خلاف کیوں جہاد فرض نہیں ہوتا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے نا، ورنہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ 4 مسلمان ملک ہیں، ان میں 2 جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، 6 ٹوٹل ملکوں کے ساتھ سرحد لگتی ہے۔ ہم ہی کیوں بھائی، ہمارے خلاف ہی کیوں جہاد، دوسروں کے خلاف کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ظاہر شاہ کا دور ہو، داؤد خان کا دور ہو، نور الامین کا دور ہو، تراکئی کا دور ہو، ببرک کارمل کا دور ہو، نجیب اللہ کا دور ہو، یہاں تک کہ شمالی اتحاد کے حامد کارزائی کا دور ہو، اشرف غنی کا دور ہو، اور اب یہ طالبان، جہاد ہمارے خلاف ہی ہونا ہے، کافر ہم ہی ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ میں نے بہت پہلے، بہت دیر سے یہ ایک بات پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، افغانستان نے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پوری دنیا میں جن طاقتوں نے پاکستان کو نہیں تسلیم کیا، ان کے یہ دوست ہیں،
میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں اب بھارت ہمیں تسلیم نہیں کرتا, وہ ہمارا دشمن ہے, طالبان کا دوست ہے, افغانستان کا دوست ہے. جو پاکستان پہ حملہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی ان کے لوگ بھارت میں گئے تھے, دورے ہوئے تھے, ثبوت ملے. ابھی یہ کچھ دنوں پہلے ان کے ایک وزیر حمد اللہ زاہد, وہ بھی بھارت گئے ہیں دوبارہ, پھر ان کے بھارتیوں سے رابطے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں اس وقت تو پہلگام ہو گیا تھا, اس دورے کے بعد, اور پھر پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اس کو بہانہ بنا کے. اب پتہ نہیں کیا گل کھلائے گا یہ دورہ ان کا حمد اللہ زاہد کا. اور اب سنا ہے کہ امیر خان متقی جو ان کا وزیر خارجہ وہ بھی جانے والا ہے وہاں پہ. اچھا دوسرا, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اب بھارت کے ساتھ بھارت کا پورا نیٹ ورک ادھر رہا ہے, ابھی بھی ہے, راؤ کا پورا نیٹ ورک ہے, بھارت ان کو مدد دیتا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ تو کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے نا. اب باتیں ہیں کہ ہمارا دوسرا بڑا دشمن, بلکہ اس سے بھی پہلا دشمن بھارت سے بھی, وہ ہے اسرائیل, جس کو نہ ہم نے کبھی تسلیم کیا نہ اس نے ہمیں کبھی تسلیم کیا ہے. آپ یاد کریں, اگر آپ کو کوئی یاد آ رہا ہو, افغان طالبان نے, چھوڑیں باقی پچھلی حکومتوں کو, افغان طالبان نے کبھی اسرائیل کے خلاف بیان دیا؟ یہ جتنی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی وہاں پہ, اس کے خلاف ایک بیان مجھے بتا دیں کہ طالبان کی طرف سے جاری ہوا ہو, کوئی مذمتی بیان دے دیا ہو, کوئی انہوں نے کوئی ان کا کوئی ڈیلیگیشن گیا ہو, کوئی کچھ تو انہوں نے کوئی اپنا کوئی شو آف کیا ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, وہاں ظلم ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بات کی ہو؟ کبھی نہیں کی. یہ وجہ ہے اصل میں کہ یہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے دوست ہیں. تو ہمارے دشمن ہیں, یہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے. تو بیسیکلی افغانستان ہمارا دشمن ہے, یہ بات اب ہمیں مان لینی چاہیے. ہم نے بہت کچھ کیا افغانستان کے لیے, ٹھیک ہے کر دیا, لیکن اب یہ کلیئرٹی بھی آ جانی چاہیے کہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے. اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں پھر ایک اور بات ہے, اب یہاں کے وہاں سے ہمارے خلاف فتوے آ رہے ہیں, وہاں کے اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ملا مفتی مولانا پتہ نہیں کیا کیا نام لگا کے وہ ہمارے خلاف فتوے دے رہے ہیں. یہاں کے ہمارے مولویوں کو سانپ سونگا ہوا ہے, وہ وہاں یہاں کے مولویوں کے متقی, یہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے نام لے کے وہ وہاں سے بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں. یہ کیوں نہیں بولتے بھائی, یہ کیوں نہیں ان کے خلاف فتویٰ دیتے؟ وہ ہمیں کفر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہاں کے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے, ڈرتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھ لینا چاہیے, جس طرح آج وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کو کہا ہے کہ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ, اسی طرح مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں, افغان طالبان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ بظاہر سیاست ادھر کرتے ہیں, کھاتے پیتے ادھر ہیں, اقتدار ادھر حاصل کرتے ہیں, بلیک میلنگ ادھر کرتے ہیں, پوری دنیا میں اپنا انہوں نے جو بھی ان کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے, میں ایک لیول پہ ان کا ایڈمائرر بھی ہوں, لیکن سب کچھ یہاں سے حاصل کر کے ان کی ساری ہمدردیاں ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ہوتی ہیں, ہمیشہ افغانوں کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ بھی تو فیصلہ کریں, ان کے منہ سے کبھی کو نکلے کہ بھئی کون ہو تم پاکستان کے خلاف فتویٰ دینے والے, بتائیں گے پاکستان کا مطلب کیا ہے. بولے نا مولانا فضل الرحمان کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ, بولے مولانا فضل الرحمان, کیوں نہیں یہ بولتے؟ یہ ہے موقع بولنے کا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بتائیں ان کو, نہیں بتائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ یہ خود افغان ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب تو پاکستانی بن جائیں, افغان نسل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ آگے ہیں, یہاں پہ رہے ہیں, آپ کے دادا بابا والد صاحب ان کے ویسے آئے تھے, تو ٹھیک ہے, اب تو پاکستان کے بن جائیں نا. نہیں بنے, ابھی تک نہیں بنے. خیر اب میں اس طرف آتا ہوں کہ پاکستان کیا کرنے والا ہے. پاکستان امریکہ کو آن بورڈ کر رہا ہے, یہ میں آپ کو, ٹھیک ہے کہ آج بھی زلمے خلیلزاد آیا ہے وہاں پہ امریکی وفد کے ساتھ, اس نے ملا برادر اور افغان لوگوں سے ادھر کابل میں ایک ملاقات کی ہے, اور وہاں بھی انہوں نے آگے ہاتھ پھیلا کے کہا ہے کہ امریکہ بہادر ہمیں امداد دیں, ہمارے ہاں سرمایہ کاری کریں. جو چینیوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے, وہ سرمایہ کاری کر رہے تھے, ان کی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ جس طرح سے خطرے میں ڈالی انہوں نے, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اسی طرح یہ امریکیوں سے کریں گے. خیر امریکی کیا سرمایہ کاری کریں گے, وہ تو سرمایہ کاری دیکھیں. آج ایک یروشلم پوسٹ نے ایک خبر چھاپی ہے, اس نے ٹی ٹی پی کو اچھی خاصی اس نے مطلب وہ
اگر دیکھا جائے تو بظاہر وہ خبر جو ہے بڑی حقیقت میں مبنی ہے، لیکن اس کے پیچھے جانا چاہیے نا، کیا اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ ان کے ایجنڈے کے علاوہ کبھی کو کچھ بولتا ہے؟ جو لوگ اس بات سے واقف ہیں میری بات کو بالکل اس کی تصدیق کریں گے، وہ چینل 1 2 ہو 12 ہو، وہ چینل 14 ہو، وہ یروشلم پوسٹ ہو، یا کوئی ان کے اور جو رسالے اور اخبارات ہیں، وہ ایجنڈے پہ بولتے ہیں۔ اب اگر وہ ٹی ٹی پی کو عالمی دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ آ گئی ہے، تو ارادے تو کچھ اور ہیں۔ اب اسرائیل کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل طالبان کے ساتھ ان کے ٹھیک ٹھاک آپس میں گہرے تعلقات ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ اس پوسٹ میں اس مضمون کا چھپ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ امریکی نیٹ ورک اور اسرائیلی نیٹ ورک اب آ گیا ہے، کام کر رہا ہے۔ ایک تو وہ امریکہ کو آن بورڈ لے رہا ہے پاکستان، اور دوسرا وہاں پہ اب میں پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں، لیکن اب میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ پاکستان وہاں پہ رجیم چینج کرے گا، بالکل رجیم چینج ہوگی۔ افغان طالبان اگر پاکستان کو اپنا وجود چاہیے، یہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اپنی بقا چاہیے تو افغان طالبان کی حکومت ختم کرنا پڑے گی، ورنہ یہ ہمارے وجود کے خلاف پیچھے ہیں، یہ ہماری بقا کے خلاف ہیں۔ یہ جس طریقے سے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ کس شدت کے ساتھ یہ حملے کروا رہے ہیں، اور یہ اس کے پیچھے پوری کی پوری افغان حکومت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کے ٹریننگ سینٹرز پہ فنڈنگ کی ہے، اور جو انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے، اور ایون پاکستان نے جو دیے تھے، میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، $40 لاکھ پاکستان نے دیے تھے ٹی ٹی پی کو پیچھے لے جانے کے لیے، وہ بھی ٹی ٹی پی کو ہی دے دیے، اور وہ اس پہ پیسے اس پہ لگ رہا ہے۔ تو اگر پاکستان کو وجود چاہیے، اپنا بقا چاہیے، تو افغان طالبان کی حکومت ختم کرنا ہوگی، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ جو ریزسٹنس فورسز ہیں، نیشنل ریزسٹنس فورس کے نام سے جو NRF ہے، اس کی مدد ہوگی، اور وہ آئیں، ٹھیک ہے، کچھ تو ان کا نظریہ ہے، ہمارے ساتھ وہ بہت پیار سے محبت سے نہ رہیں، ہمسایوں کی طرح ضرور رہیں۔ تو اب یہ جو ایک اتحادی حکومت ہے، ایک وسیع البنیاد حکومت ہے، وہ بننی چاہیے، اور وہ بنے گی۔ پاکستان اس طرف جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے۔